السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی روحانی بیماری کی جو انسان کے ایمان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، جس کا نام ہے منافقت یعنی ہپوکریسی۔ اسلام ہپوکریسی کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ وہ شخص ہوتے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے دین میں ہوتے ہیں، لیکن اصل میں ان کا دل کفر سے بھرا ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، منافق لوگ دوزخ کے سب سے نیچے حصے میں ہوں گے۔ یعنی یہ جو سب سے سخت عذاب ہے نا، یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو ایمان کا دکھاوا کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول سے وفادار نہیں ہوتے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق لوگوں کی 3 نشانیاں بتائی ہیں۔ پہلی، جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، جب وعدہ کرتے ہیں تو توڑ دیتے ہیں، اور تیسری، جب امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرتے ہیں۔ یعنی صرف روزہ اور نماز کافی نہیں ہوتی، ہمارا جو اخلاق ہے، ہماری جو نیت ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے روزے رکھ لیے، ہم نے نمازیں پڑھ لی، اب ہم ریلیجیس ہو گئے، ہم بہت بڑے اچھے مسلمان ہیں، پر کیا اصل میں ایسا ہے کہ ہم کبھی خود کا ایویلیویشن کرتے ہیں؟ یہاں پہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا، پہلی نشانی کیا بتائی ہے، جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا سیکنڈ نیچر جھوٹ بن گیا ہے، جھوٹ بولنا بن گیا ہے؟ جھوٹ بولنا ایسا نہیں کہ بہت بڑا کوئی جھوٹ بول لیا، کئی بار ہمیں پتہ ہے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں اور ہمیں ریئلائز بھی نہیں ہوتا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہمارا یہ سیکنڈ نیچر بن جاتا ہے۔ کسی کو مینیپولیٹ کرنا ہو، جھوٹ بول دیا، کسی کو امپریس کرنا ہو، جھوٹ بول دیا۔ تو ہم کس کیٹیگری میں جا رہے ہیں؟ میں تو بس بول رہی ہوں، آپ خود کا ایویلیویشن کریں۔ یہاں بات بڑے بڑے جھوٹوں کی نہیں ہو رہی ہے، یہاں بات چھوٹے جھوٹوں کی ہو رہی ہے، وائٹ لائز کی ہو رہی ہے۔ مطلب کسی کو امپریس کرنے کے لیے، چیزوں کو ایگزیجریٹ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے اخلاق کھو دیتے ہیں، ہم اپنا جو ہمارا کیریکٹر ہے ہم اس کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری نشانی بتائی، جب وعدہ کرتا ہے تو توڑ دیتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اچھا میں 5 منٹ میں کال کرتی ہوں، اچھا میں 10 منٹ میں پہنچ جاؤں گی، اور ہم ساتھ میں کیا لگاتے ہیں، انشاءاللہ۔ مطلب انٹینشن نہیں ہے ہماری، لیکن پھر بھی انشاءاللہ لگاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب بھی ہم کوئی وعدہ توڑتے ہیں، یا ہم نے کسی سے وعدہ کیا نا کہ ہاں میں آپ کو فون کرتی ہوں انشاءاللہ، اچھا میں آتی ہوں انشاءاللہ، ہاں میں آپ کا یہ والا کام ضرور کر دوں گی انشاءاللہ، بٹ ہمارا انٹینشن نہیں ہے، ہمیں بس بندہ رفوت چکر کرنا ہے، تو ہم بس بول رہے ہیں۔ اس سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جب بھی ہم ایک اپنا پرومس توڑتے ہیں نا، ہمارا جو دل ہوتا ہے وہ سخت ہو جاتا ہے۔ تیسری نشانی کیا بتائیے، جب امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ امانت کو پتہ ہے کس سے جوڑا ہے؟ سیکرٹ سے، کہ کسی کا سیکرٹ میرے پاس ہے، یہ کسی کا پیسے میرے پاس ہے تو بھائی یہ امانت ہے، اس کو خیانت نہیں کرنا۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے جس جاب پہ آپ جاتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس امانت ہے، آپ میرج میں ہیں، پیرنٹنگ آپ کی امانت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، لیکن اگر آپ ان چیزوں کا ٹھیک سے خیال نہیں رکھ رہے ہیں تو آپ اس میں خیانت کر رہے ہیں۔ آپ اپنی جاب پہ ایون آپ اپنی جاب پہ تھوڑا سا لیٹ پہنچے، جان بوجھ کے لیٹ پہنچے، آپ کا کوئی اس کے پیچھے ریزن نہیں تھا، بٹ آپ جان بوجھ کے لیٹ پہنچے، تو آپ کو پتا ہے آپ اس میں خیانت کر رہے ہیں، آپ بٹرے کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ پورے پیسے لیتے ہیں۔ آپ بٹرے کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے آپ کے پاس کام ہے اور کس طرح سے وہ پورا کرنا ہے، لیکن آپ اس طرح سے پورا نہیں کر رہے وہ کام، آپ بٹرے کر رہے ہیں۔ آپ کی رسپانسبلٹی ہے میرج کو یا پیرنٹنگ، آپ کے بچے ہیں، آپ ان کو اس طرح سے توجہ نہیں دے رہے ہیں، جان بوجھ کر نہیں دے رہے، اس طرح سے ان کی تربیت نہیں کر رہے ہیں، بیٹھ کے بس فون سکرول کر رہے ہیں یا ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، اس بچوں میں انپٹ ہی نہیں ڈال رہے اپنا، آپ اس میں خیانت کر رہے ہیں۔ شادی آپ کی ایک رسپانسبلٹی ہے، آپ کو اس کو کیسے چلانا ہے، کس طرح چلانا ہے، آپ کو اس پہ کوئی توجہ ہی نہیں ہے، آپ خیانت کر رہے ہیں۔ ہپوکریسی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو فیتھ ہے وہ باہر سے کیسا دکھ رہا ہے، آپ کی نمازیں کیسی دکھ رہی ہیں، روزے کیسے دکھ رہے ہیں، بلکہ ایسا ہے کہ آپ اندر سے کیسے ہیں، آپ کا ایمان اندر سے کیسے ہے، کہ آپ کے اخلاق اچھے ہیں، کیا آپ دوسروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں، کیا آپ اپنے وعدے نبھاتے ہیں، اور یہ حدیث، یہ باتیں دوسروں کو جج کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ خود کا سیلف ایویلیویشن کرنے کے لیے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے اپنا جواب
اپنے بارے میں دینا ہے، کسی اور کے بارے میں نہیں دینا ہے ہم نے۔ اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا نا کہ میں نے یہ دیا تجھے، تو نے اس کا کیا کیا، تو آپ نے خود بتانا ہے کہ میں نے کیا 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 نہیں کیا۔ ہمیشہ اپنے ایکشنز میں اس بات کو ہمیشہ جوڑ کے رکھیں کہ ہاں ایک دن آپ نے اکاؤنٹیبل ہونا ہی ہے، اور وہ اللہ کہتا ہے میں کچھ نہیں بھولتا، میں تمہارا سب یاد رکھتا ہوں، تم آؤ گے میں ایک ایک چیز کا حساب لوں گا۔ اسلام نے نا منافقت کو دو حصوں میں رکھا ہے، ایک ہے عقیدے کی منافقت اور ایک ہے اعمالوں کی منافقت۔ عقیدے کی منافقت کیا ہے؟ جب شخص دل سے ایمان نہیں رکھتا، یعنی اس کے دل میں ایمان نہیں ہے لیکن مسلمان بن کر رہ رہا ہے، یہ سب سے خطرناک طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک کافر ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے اعمالوں کی، یعنی جب شخص مسلمان ہے لیکن اس کے اعمال منافق سے ہوتے ہیں، یہ ایمان کو کمزور کرتے ہیں، لیکن بندہ اسلام سے نہیں نکلتا ہے لیکن اندر ہی اندر دھیرے دھیرے ان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ جو صحابہ تھے نا وہ تک ڈرتے تھے کہ کہیں ہم منافق نہ بن جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقوں میں تو نہیں لکھا ہے؟ اب سوچیں کون ڈر رہے ہیں، ایک تو صحابہ، اور صحابہ میں بھی کون؟ حضرت عمر۔ آپ سوچیں ہمیں بھی نا اپنا وقتاً فوقتاً ہمیں اپنا ایویلیوشن کرتے رہنا چاہیے، اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم ایمان کے کس لیول پہ، کس سٹیج پہ ہیں، کیا ہم اندر ہی اندر کھوکھلے ہو رہے ہیں، کیا ہم جھوٹ کس لیول پہ بول رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے صحیح میں ریئلائز نہیں ہوتا، ہم وہ چیزیں کر جاتے ہیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ پناہ مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہم انی اعوذ بک من النفاق، یا اللہ مجھے نفاق سے بچا لے۔ منافقت سے بچنا ایک عبادت نہیں ہے صرف، بلکہ ایک ضرورت ہے تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ تو اپنے اوپر کام کریں، دوسروں کو جج کرنے سے پہلے خود کا ایویلیویشن کریں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ یا اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما۔ السلام علیکم۔